السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ سب اپنی نئی کلاس میں آ چکے ہیں۔ اب آپ نے پوری توجہ سے ان ویڈیوز کو سننا ہے، کیونکہ جب تک اسکول نہیں کھل جاتے تب تک ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو کام کروایا جائے گا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بک شاپ سے اپنے لیے کاپیاں خرید لینی ہیں اور ان پر اسی طرح کام کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ لوگ کلاس 3 میں تو پینسل سے کام کرتے تھے، لیکن چونکہ اب آپ لوگ دوسری کلاس میں آ چکے ہیں، جماعت چہارم میں آ چکے ہیں، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے پین سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پین کون سا یوز کرنا ہے؟ آپ نے انگلش پین یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انگلش پین سے آپ اپنی نوٹ بک پہ کام کریں گے اور سارا کام نہایت نیٹ اینڈ کلین اور آرام سے کرنا ہے، یعنی کوئی جلدی نہیں ہے، نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی کے کارڈ کور کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ میں آپ کو پکچرز بھی دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے کاپی کے کارڈ کور کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے سیریل نمبر لکھا ہوا ہے، تو اس لائن کو ابھی آپ لوگ چھوڑ دیں۔ جب آپ لوگ اسکول آئیں گے تو آپ کو آپ کا سیریل نمبر بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر نیم لکھنا ہے، اپنا کلاس لکھنی ہے، جیسے کہ یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے 4 ہی لکھا ہوا ہے، کلاس 4 لکھنا ہے۔ سیکشن آپ لوگوں نے اپنا اپنا سیکشن لکھنا ہے، یعنی اے ہے، بی ہے، سی ہے، جو بھی آپ کا سیکشن ہے وہ یہاں آپ نے مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سبجیکٹ میں آ جائے گا اسلامیات، ٹھیک ہے؟ سبجیکٹ میں کیا لکھیں گے؟ اسلامیات لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ آپ فل کر لیں تو اندر والی سائڈ پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی آپ نے سیریل نمبر کی لائن کو چھوڑ دینا ہے، نام میں اپنا نام لکھنا ہے، جماعت لکھنی ہے، جماعت چہارم، اور جو بھی سیکشن ہے وہ آگے آپ نے اسی طرح سے بریکٹ میں مینشن کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ مضمون میں آئے گا اسلامیات، برانچ گرلز 2۔ معلم کا نام ابھی نہیں لکھنا آپ لوگوں نے، ان دونوں لائنوں کو آپ نے ابھی چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ لوگ اسکول آئیں گی تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ کے سبجیکٹ کی کون سی ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے؟ میعاد میں آپ نے لکھنا ہے اول، چونکہ یہ مڈ ٹرم ہے، یعنی کہ یہ مڈ ٹرم ہے اس لیے اس میں اول لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کام کارڈ کور پہ کرنے کے بعد آپ آ جائیں گی کاپی کے فرسٹ پیج پر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کاپی کے پہلے صفحے پہ آ جائے، جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے یہاں پہ ہم فہرست اسباق لکھیں گے، لیکن فہرست اسباق کو لکھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اپنا پیج ریڈی کریں گے۔ پیج ریڈی کرنے میں کیا کیا ہمیں کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم نے مارجن لائن لگانی ہے، ڈبل مارجن لائن پینسل کے ساتھ لگانی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، نہ زیادہ کھلی اور نہ ہی بہت تنگ لائن لگانی ہے، بس نارمل سی مارجن لائن لگانی ہے آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد پہلی لائن کے اوپر آپ نے مارکر کے ساتھ، بلو مارکر کے ساتھ فہرست اسباق کی ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ بلو مارکر کے ساتھ آپ فہرست اسباق کی ہیڈنگ دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ ایک لائن چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر تھرڈ لائن سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے، نمبر 1 فرشتوں پر ایمان، یعنی اسباق لکھنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 2 روزہ۔ نمبر 3 نزول وحی کا واقعہ۔ نمبر 4 دعوت و تبلیغ۔ سبق نمبر 5 سفر طائف۔ سبق نمبر 6 سادگی۔ سبق نمبر 7 دیانتداری۔ سبق نمبر 8 وطن سے محبت ذمہ داری۔ سبق نمبر 9 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبق نمبر 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور سبق نمبر 11 ہے ہمارے پاس صفائی کی ضرورت و اہمیت، ٹھیک ہے؟ یہ 11 اسباق ہیں۔ جب آپ لوگ یہ لکھ چکے تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 لائن لیو کر کے ڈبل اینڈنگ لائن لگا دینی ہے پینسل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور پھر
ہیڈنگ جو ہے ہماری فہرست اسباق کی، اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے پینسل کے ساتھ، اور بوتھ سائڈ سے اس کو پینسل سے ہی شیڈ کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر تو اسکیچ بنا ہوا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو اسکیچ بنانا نہیں آ رہا، یہ سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سے ہم بنائیں، تو آپ نے ڈبل انڈر لائن اور بوتھ سائڈ سے اس کو شیڈ کر دینا ہے، اتنا کرنا بھی کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اپنے کاپی کے نیکسٹ پیج پہ جائیں گے۔ نیکسٹ پیج پہ بھی ہم سب سے پہلے مارجن لائن لگائیں گے، ٹھیک ہے، پینسل کے ساتھ، اور لائن نمبر 1 پہ لکھیں گے تحریری صورتیں، یعنی وہ صورتیں جو ہم لکھیں گے اور کریں گے، ٹھیک ہے، کاپی پہ جو لکھیں گے اور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم مارکر سے ہیڈنگ دیں گے تحریری صورتیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک لائن لیو کر کے ہم صورت نمبر 1 لکھیں گے سورۃ الماعون، ٹھیک ہے۔ پہلی کون سی صورت ہوگی آپ کی؟ سورۃ الماعون، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ لائن پہ لکھیں گے سورۃ اللہب، سورہ لہب آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ سیکنڈ تھرڈ لائن پہ آپ لوگ لکھیں گے بریکٹ میں عربی الفاظ اردو معنی پلس آیات کے تراجم، یعنی ان دونوں صورتوں کے ہم کون کون سے کام کریں گے؟ ہم عربی الفاظ اور اردو معنی کریں گے اور آیات کے تراجم کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ یہاں تک لکھ چکیں تو 1 لائن لیو کر کے اسی طرح سے پینسل سے اینڈنگ لائن لگا دیں اور تحریری صورتوں کو ڈبل انڈر لائن کر کے بوتھ سائڈ سے شیڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ جب آپ لوگ کر لیں تو اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے سبق کی طرف، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس بکس نہیں ہیں، لیکن جو سبق میں آپ کو پڑھاؤں گی ابھی، تو اس کی پکچر میں آپ لوگوں کو شو کر رہی ہوں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور توجہ سے مجھے سننا ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور انہی پکچرز کے ساتھ سے آپ لوگوں نے پڑھائی بھی کرنی ہے اس سبق کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے توجہ سے مجھے بھی سننا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے روزہ، روزہ اور بریکٹ میں آگے لکھا ہوا ہے صوم، ٹھیک ہے، روزہ اور صوم، ٹھیک ہے۔ چونکہ روزہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس اسلامی مہینے پر مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جس طرح نماز ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی طرح سے روزہ رکھنا بھی ہم مسلمانوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ آپ لوگوں نے جیسے کہ دیکھا بھی ہوگا، اور بہت سی ایسی بچیاں ہوں گی جنہوں نے روزہ رکھا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو انہیں تو معلوم ہوگا کہ کیسے روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ سحری میں اٹھتے ہیں، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم نیت کرتے ہیں روزے کی، نماز پڑھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پورا دن ہم لوگ کوئی بھی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں کہ ہمارا روزہ اس سے ٹوٹے نہ، ٹھیک ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہمارا روزہ ہوتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کریں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے تو بہت برکت والا ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب ڈبل ملتا ہے۔ عربی میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو روزہ کے ساتھ صوم لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عربی میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کے لیے قرآن مجید میں لفظ سیام آیا ہے جو کہ صوم کی جمع ہے، اور صوم کا مطلب ہے رک جانا یا خاموش ہو جانا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ دیکھیں یہاں بھی آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سحری سے لے کے شام تک کھانا پینا نہیں کرتے، کسی چیز کو چکھتے نہیں ہیں جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم احتیاط کریں، ہم بری باتیں نہیں کرتے، ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں، روزے کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تاکہ اللہ پاک ہمارے روزے کو قبول کریں اور ہمیں اس کا ڈبل اجر دیں، ٹھیک ہے۔ روزے کی فرضیت،
جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کب فرض کیے گئے تھے. جیسے کہ نماز سفر معراج پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی تھی، تو تب نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی تھی. تو روزے چونکہ 2 ہجری میں فرض ہوئے. روزے کب فرض ہوئے؟ روزہ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے. ٹھیک ہے. نماز کے بعد اسلام نے جس عبادت پر زور دیا ہے وہ ہے روزہ. روزہ ایک فرض عبادت ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ہر ایک مسلمان پر روزے رکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے. روزہ اسلام کا 5واں رکن ہے. روزے صرف اس امت پر ہی فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یعنی کہ جیسے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، تو صرف ہم پہ ہی روزے فرض نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی جو لوگ گزر چکے ہیں ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے. لیکن کیا ہوتا تھا کہ ان کے دن مہینہ جو ہے تو الگ الگ ہوتا تھا اور ان کے روزوں کی تعداد بھی الگ الگ ہی تھی. ٹھیک ہے. بلکہ پہلی امتیں بھی روزے رکھتی تھی، تاہم گزشتہ امتوں کے روزوں کی تعداد اور دن مختلف تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم عبادت گزار بن جاؤ. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. کتاب کا صفحہ نمبر 2 پہ آ جائیں. روزے کی اہمیت. کیا پوائنٹ ہے ہمارے پاس؟ روزے کی اہمیت، یعنی کہ روزہ کیوں اہم ہے، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے روزے کو اتنی اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. روزہ بہت اہم بدنی عبادت ہے. ہر مذہب میں روزے کا تصور موجود ہے. یعنی دیکھا جائے تو آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں، عیسائی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے دن، ان کے ٹائم چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. روزہ انسانی بھائی چارے اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. رمضان کو ہمدردی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. روزہ رکھنے سے انسان کو بھوکوں اور پیاسوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. روزہ جسمانی صحت کو درست رکھتا ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے. روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو سمجھ آ گئی، یعنی روزہ ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے، میں نے شروع میں بھی بتایا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، نیکی کے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے سارے لوگ اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مالی مدد کر رہے ہیں، گھر میں کچھ اچھا بنتا ہے تو ہم ضرور پڑوس میں بھجواتے ہیں، یا جو ہمارے غریب پڑوسی ہیں ہم ان کو بھجواتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ڈبل ثواب دیں. ٹھیک ہے. تو رمضان کا مہینہ جو ہے تو اسی لیے ہمدردی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. روزہ رکھنے سے جب ہم پورا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جن کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہوتا یا جنہیں دن میں ایک دفعہ کھانا میسر ہوتا ہے. تو ہمارے دل میں بھی ان لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم جا کے ایسے لوگوں کی مدد کریں جن کو کھانا میسر نہیں ہے یا سارا دن وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. تو یعنی روزے سے ہمارے دل میں ہمدردی کا جذبہ بھی
پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے روزے پہ کتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اگر ہم نیک نیتیں سے اور دل میں پکا ارادہ کریں روزہ رکھنے کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس روزے کو پورا کریں، تو آپ لوگ سوچیں اس کا ثواب ہمیں کتنا زیادہ ملے گا۔ اس کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈبل ملے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یعنی جب ہم حالت روزہ میں ہوتے ہیں، بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے تو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم بس سارا دن یہی کہتے رہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا ہے، یہ نہیں، بلکہ ہم نے روزے میں صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ روزہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم روزے میں صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں۔ تو پھر جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہماری کوئی دعا بھی رد کر سکتے ہیں؟ ہماری ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جنت کے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ 8 دروازے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ وہ لوگ جو روزے رکھتے ہوں گے اور نیک نیتیں سے رکھتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوں گے، تو وہ لوگ جو ہے تو اس دروازے سے داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، رمضان المبارک کی برکتیں۔ رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل اور برکت والا ہے۔ اس مہینے میں ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کے برابر اور ایک نفل ادا کرنے کا ثواب ایک فرض ادا کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے اور اسی مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا تھا۔ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ قدر میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اس رات ملائکہ اور روح الامین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں اور یہ رات طلوع فجر تک جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں نے شروع میں بتایا رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس مہینے میں ہمیں ہر ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ جب ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو دیکھیں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سارے فرائض کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، ٹھیک ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس مہینے کی افضلیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، قرآن پاک اسی مہینے میں اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ طاق راتوں کو یعنی رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایک رات جو ہے تو شب قدر کی ہو سکتی ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رات سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور یہ رات سے لے کے صبح تک جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس رات میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ساری طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے ہوم ورک کی طرف، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں نے گھر میں کیا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا کہ آپ نے فہرست اسباق کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، اپنی اسلامیات کی کاپی پر فہرست اسباق کو نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے، پین کے ساتھ، ٹھیک ہے، انگلش پین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی لیکچر میں نے آپ لوگوں کو سبق کی پکچرز بھی شو کی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے سبق روزہ کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس سبق کو آپ لوگوں نے اچھے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
یقیناً یہاں تک کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آگے کا سبق ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.